اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم لوگ بعض دفعہ بڑے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، یہ سوچ کر اپنے اوپر تھوڑا سا فخر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو بخشے گئے، ہم تو اللہ رب العزت کے فیورٹ بندے ہیں، ہم تو بخشے گئے، ہم تو نیک ہیں، ہم تو بخشے گئے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہم تو بخشے گئے، ہمارا تعلق تو دین اسلام سے ہے، ہم حج عمرہ کرتے ہیں، ہم تو بخشے گئے، ہم تو قرآن پاک والی امت ہیں، ہمیں تو قرآن پاک ملا، ہم بخشے گئے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی تھوڑا سا کوئی کام کر لو، اچھا کام کر لو، تو بس اب ہم بخشے گئے، ہم نے نیکی کر لی۔ ناظرین، کیا واقعی سب کچھ ایسے ہی ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہم بخشے گئے، جنت ہمارے لیے ہی ہے؟ آئیں اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو جنت ہمارے لیے ہی ہے؟ ناظرین، سورہ الحجرات کی آیات 14 سے لے کے 18 تک کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ جی، کیا اسلام لے آنا، کلمہ پڑھ لینا، یہی سب کچھ ہے یا کیا ہے؟ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں۔ تو سورہ حجرات میں جب ہم نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے ہمیں یہ بتایا، سنیے ترجمہ پیش آپ کی خدمت میں۔ جو گاؤں کے لوگ تھے مدینہ منورہ کے، جن کو بدو کہتے ہیں گاؤں کے، تو وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جیسے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بدوؤں نے کہا، ترجمہ اب پیش ہے یہ ورڈ ٹو ورڈ، بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ سنیے غور سے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تو تمہارے اعمال میں کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ مکمل مل گیا نا جواب؟ سنیے، تھوڑی سی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید ہم اس کو سمجھ سکے۔ یعنی بدوؤں نے کہا، جنہوں نے ایمان لائے تھے اور یہ ایک دم یہ کر دیا شیخی کہ ہم تو مسلمان ہیں، تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو ان سے کہہ دو، یعنی نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، ایمان اور چیز ہے جی، لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے مسلمان ہونا، ایمان لانا دو چیزیں الگ ہیں۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ آپ کے گھر میں قرآن پاک موجود ہے، کھول لیجئے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14 کہ لیکن تم کہو کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان کیا چیز ہے پھر ناظرین؟ یعنی کلمہ پڑھ لینا یہ مسلمان ہونا ہے، مسلمان ہو جانا الگ چیز ہے، ایمان دلوں میں داخل ہو جانا الگ چیز ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے اور رسول نے فرمایا ہے وہ کہنا مانو، تو پھر اللہ تمہارے اعمال سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے کیا کیا فرمایا ہوا ہے، غور کیجیے۔ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں کرنا، دغا نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، تکبر نہیں کرنا، بغض نہیں رکھنا، جی غیبت نہیں کرنی، کسی کو حقیر نہیں جاننا، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں جاننا، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، غریب کو کھانا کھلانا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی، عمرے اور حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، اللہ کی خاطر جہاد کرنا ہے، غریب کا
غریب کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، جو کمزور ہے اس کا ساتھ دینا ہے، اور پھر مختلف فرقوں میں نہیں بٹنا۔ یہ تو میں نے چند چیزیں گنی ہیں، یہ تو میں نے چند چیزیں گنی ہے، یہ کام ہوں گے تو شاید آپ مومنوں میں کہلوائے جائیں۔ یہ چلیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ جی آپ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، آیت کی 14 کے بعد۔ آئیے یہ اللہ سے پوچھتے ہیں۔ ترجمہ پیش ہے، بے شک سچے مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے مسلمان ہیں۔ لیجئے جی، آ گئی ڈیفینیشن، یہاں تو تشریح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا سیدھا سیدھا بنا دیا کہ بے شک سچے مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا کسی چیز پہ بھی، جو اللہ نے فرما دیا، جو رسول اللہ نے فرما دیا اس پہ شک نہ کیا، اپنے مالوں سے یعنی اپنے دولت سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جہاد صرف جانوں کا ہی نہیں ہوتا، مالوں کا بھی ہوتا ہے، پیسے دینا، غریب کی مدد کرنا، کہیں بھی پتہ چلے کہ کوئی دکھ میں ہے اس کی مدد کرنا، ہر لحاظ سے وہی سچے مسلمان ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس سے اگلی آیت میں ہو سکتا ہے کچھ اور بھی خاص ہو۔ جی اللہ جی ذرا بتائیے اور آپ کیا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 16 سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو؟ لو، یہ تو بڑی سخت بات ہوگی۔ کہہ دو کہ اللہ کو تم اپنی دینداری جتاتے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کیا اللہ پہ احسان کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ جی تم بڑا مجھ پہ احسان جتاتے ہو، دینداری بتاتے ہو کہ اللہ میں نے تیرے دین پہ ایمان لایا ہوں، کیا مجھ پہ تم، اللہ فرما رہا ہے کیا مجھ پہ دینداری جی، مجھ پہ احسان جلاتے ہو کہ تم نے دینداری ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں شاید کچھ اس کا اگلا بھی پارٹ ہو جائے۔ آیت نمبر 17 میں آ جائیں۔ اللہ جی آگے فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے، آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں۔ کہہ دو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی، اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے جو ہے وہ بہرہ مند کیا، ہمیں روشناس کیا۔ اللہ رب العزت کی یہ توفیق سے ہم ایمان لائے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نماز پڑھتے ہیں، ورنہ تو اذان ہوتی رہتی ہے، کتنے کے لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ کتنے لوگ ہیں اربوں کے حساب سے، جی کتنے اربوں کے حساب سے، 1.5 ارب تو آبادی ہے ہندوستان کی بھی، جس میں اگر مسلمان نکال بھی دیں تو 1.25 ارب تو بنتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد نیپال ہے، کتنے مسلمان ہیں جہاں کافر، اور دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو کافر ہیں، پھر اور بھی یہودی بھی ہیں، باقی سب بھی ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لاتے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی تو جی رہے ہیں، ان کو بھی تو سب کچھ ملتا ہے۔ تو ہم تو خوش قسمت ہوئے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم پہ۔ تو آپ تو پیدا ہی خوش قسمت ہوئے، آپ کی تو پیدائش ہی خوش قسمتی ہے کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اسی کا ہی جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ 18 نمبر آیت میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، سورہ حجرات، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی یعنی مخفی چیزیں جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے جو تم کام کر رہے ہو۔ یعنی ایمان تو لے آیا، اور کرتوت تمہارے اندر جا کے کیا ہیں، کہاں کہاں جاتے ہو، کس کس سے ملتے ہو، جی پوشیدہ تعلقات رکھتے ہو عورتوں سے، جی رشوت کھاتے ہو، شراب پیتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ پھر اس کے بعد زنا کرتے ہو، پھر یہ کرتے ہو، جتنی بھی برائیاں ہیں، جھوٹ بولتے ہو، کیا اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ اللہ تعالیٰ تمام چھپی ہوئی چیزوں سے غافل نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، کہ جو تم کرتے ہو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، آنکھیں رکھنے والا ہے وہ۔
تو ناظرین بڑی ہی خاص باتیں ہیں، بڑی ہی خاص باتیں ہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خوش قسمت ہوں میں جو یہ میں باتیں کر رہا ہوں، خوش قسمت ہیں ہم سب جو اللہ رب العزت کے احسان سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ورنہ ہماری اس میں کیا بڑائی ہے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے؟ کیا میں اپنی مرضی سے اس مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا؟ نہیں، یہ رب کریم کا احسان ہے، اس کا شکر مانیے اور شکر جانیے اور مسلمان سے مومن بن جائیے، کیونکہ درجات سارے مومن کے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔